بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ ایک نئی سچی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ نئی کہانیاں صرف سبسکرائبرز کو ہی ملیں گی۔ میرا شازمینہ ہے، میں 13ویں جماعت کی طالبہ ہوں اور میری عمر 19 سال ہے۔ میں دیر کی رہائشی ہوں اور اپنے گھر میں سب سے چھوٹی اور گھر بھر کی لاڈلی ہوں۔ میرے 3 بہن بھائی ہیں اور مجھے ملا کر کل 4۔ سب سے بڑی میری بہن ہے جن کا نام نازمینہ ہے، جو شادی شدہ ہے اور اب ماشاءاللہ سے ان کا ایک بیٹا ہے۔ پھر ایک بھائی ہیں جن کا نام سفیان ہے، وہ سرکاری اسپتال میں ڈاکٹر ہے اور بہت ہینڈسم بھی ہیں۔ ان سے چھوٹی پھر ایک بہن جس کا نام زرمینہ ہے اور وہ بھی شادی شدہ ہے۔ پھر ایک چھوٹا بھائی جو بھائیوں میں چھوٹا ہے پر مجھ سے بڑا ہے اور اس کا نام زاویان ہے۔ میرے ابو کا انتقال 11 سال پہلے ہی ہو چکا تھا۔ گھر ماشاءاللہ سے اچھا تھا اور اپنا تھا۔ میری بڑی بہن کے ساتھ میرے بھائی کی شادی بھی ہوئی تھی، جس پر امی بالکل راضی نہ تھیں۔ اس وقت ہمارے گھر میں پہلی بار لڑائی ہوئی تھی اور اس فساد کی وجہ صرف اور صرف میرے بھائی کی ضد تھی۔ وہ جس اسپتال میں ڈاکٹر کے طور پر ملازمت کرتا تھا، وہاں ایک ساتھی ڈاکٹر کی کزن جو ماموں کے گھر رہائش پذیر تھی اور خود بھی نرس تھی، لیکن ماں باپ نہ ہونے کی وجہ سے آئے دن کسی نہ کسی کی ڈانٹ کا شکار ہوتی تھی۔ میرے بھائی کو اس لڑکی سے بنا دیکھے ہی ہمدردی ہوتی تھی اور وہ سوچ چکے تھے کہ موقع ملتے ہی اس کی مدد کریں گے، لیکن جب اسے پہلی بار دیکھا تو مدد کرنا بھول گئے اور پہلی نظر میں ہی اس سے محبت کر بیٹھے۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی، بالکل گڑیا جیسی، نازک سی۔ بھائی نے اس سے شادی کی خواہش ظاہر کی تھی۔ اس کے کزن نے بھائی سے رشتے کی حامی بھر دی کہ وہ خود بھی چاہتا تھا کہ اس کی کزن کسی محفوظ ہاتھوں میں چلی جائے، جبکہ امی بھائی کا رشتہ اپنی بہن کی بیٹی سے پکا کر چکی تھی۔ اور جب یہ بات بھائی کو پتہ چلی تو گھر میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا، کیونکہ بھائی نے امی کی بہن کی بیٹی کے رشتے سے انکار کرتے اپنی پسند بتائی اور کہا کہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، جسے سنتے ہی امی نے بھائی کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا اور کہا کہ وہ ان کی شادی اپنی بہن کی بیٹی سے ہی کریں گی، جبکہ بھائی بھی ضد پر اڑ گئے کہ شادی کروں گا تو صرف اپنی پسند کردہ لڑکی سے۔ گھر میں اس بات کو لے کر بہت جھگڑا ہوا۔ امی نے کسی بھی ایسی لڑکی سے شادی کرنے سے انکار کر دیا جو یوں لڑکے خود پسند کر کے گھر والوں کے خلاف بھڑکا کر بھیجتی ہیں، جبکہ بھائی امی کو اس بات کا یقین دلانے لگے کہ وہ لڑکی اس متعلق کچھ نہیں جانتی اور بہت شریف ہے۔ امی نہ مانی، لیکن بھائی بھی ضد پر قائم رہے، تو امی کو مجبوراً اپنی ضد چھوڑ کر اس لڑکی کے لیے رشتے لے جانا پڑا۔ وہ لڑکی بہت پیاری تھی، پر امی کو ایک آنکھ نہ بھائی، کیونکہ اپنی رکیب لگی، لیکن رشتہ پکا کرنا تھا۔ کسی بھی حال میں رشتہ پکا کرنے کے بعد بھی امی بھائی کو شادی سے پہلے ہی رن مریدی کے طعنے دیتی اور کہتی کہ اگر وہ آ گئی تو تم اس کی انگلیوں پر ناچو گے اور ہمیں گھر سے نکالنے کے سے بھی پیچھے نہ ہٹو گے، جبکہ بھائی امی کو اس بات کا یقین دلاتے رہتے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ایسا بھی کبھی نہیں کرے گی، نہ ہی وہ لڑکی ایسی ہے، وہ بن ماں باپ کی بچی ہے، یتیم مسکین ہے، اس کی مامی اس کے ساتھ بہت برا رویہ اختیار رکھتی ہیں، وہ بہت مظلوم بھی ہے۔ بھائی صفائی دیتے تو امی اس بات کا بھی طعنہ دیتی کہ تم اس کی صفائی دے رہے ہو، ابھی تو وہ آئی بھی نہیں اور تمہیں ابھی سے مٹھی میں کر رکھا ہے۔ تنگ آ کر بھائی صفائی دینا بند کر دیتے اور خاموش ہو جاتے۔ امی نے دل پر پتھر رکھتے شادی کی تاریخ پکی کی۔ ہر لڑکی کی طرح میری ہونے والی بھابھی بھی بہت خوش تھی۔ ایک مجبور محتاج زندگی سے نکل کر وہ حق اور فرض تک آ رہی تھی۔ ہر لڑکی کی طرح ان کے بہت سے خواب بھی تھے۔ شادی درمیانے انداز میں ہوئی، نہ سادہ نہ دھوم دھام سے۔ خیر میری بھابھی رخصت ہو کر گھر آ گئی اور ایک بہن تو پہلے ہی شادی شدہ تھی۔ بھائی کے ساتھ ویسے ہی امی نے چھوٹی کو بھی رخصت کر دیا۔ شادی کے اگلے دن ہی میری امی نے میری بھابھی کو کچن میں کھڑا کر دیا کہ ان سے کام نہیں ہوتا، نہ ہی گھر پر کوئی ہے۔
بھابھی نے مسکرا کر ناشتہ بنانا شروع کیا، لیکن امی نے ان کی خوشی برباد کر دی جب یہ کہتے پلیٹ کھسکا دی کہ وہ ایسا بدمزہ ناشتہ نہیں کرتی۔ میرے بھائی کو بھی برا لگا، پر وہ کچھ نہ بولے ورنہ ان کو رن مریدی کا طعنہ ملتا۔ میری بھابھی جتنا میری امی کا دل جیتنے کی کوشش کرتی، امی اتنا ہی ان کے کام کو ناپسند کرتی اور انہیں جھڑک دیتی۔ بھائی مجبور تھے، وہ کچھ نہ بولتے، اور وہ بھائی کو خاموش دیکھ کر بے عزتی سہ لیتی کہ بے سہارا تھی اور یہاں کے علاوہ کوئی آسرا بھی نہ تھا، اس لیے برداشت کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ لیکن وقت گزرتے کے ساتھ ساتھ میری امی مزید تلخ ہوتی گئیں، لیکن بھابھی نے شاید سہنا سیکھ لیا تھا۔ وہ بالکل خاموش رہتی، نہ بھائی سے شکایت نہ کسی اور سے۔ امی مجھے گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی اور سارے کام بھابھی سے کرواتی۔ ایک دن اچانک بھابھی چکرا کر بے ہوش ہو گئیں تو امی نے ان پر الزام لگا دیا کہ وہ امی کو ظالم ثابت کرنے کے لیے جھوٹا ناٹک کر رہی ہے۔ لیکن جب بھائی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو پتہ چلا کہ بھابھی حاملہ ہے۔ بھائی خوشی خوشی مٹھائی لے کر گھر آئے اور سب کو بتایا، اور اس دن وہ پہلی بار بولے کہ امی آپ طیبہ سے کوئی کام مت کروائیے گا، ڈاکٹر نے اسے آرام کرنے کا کہا ہے۔ اور اس دن تو کایا ہی پلٹ گئی جب یہ خوشخبری سنتے ہی میری امی نے بھابھی کو گلے لگا لیا اور انہیں دل سے قبول کر لیا، اور کرتی بھی کیوں نہ، خوشی ہی اتنی بڑی تھی۔ بھائی بھی بہت خوش ہوئے، لیکن پھر سب کچھ الٹ ہونے لگا۔ بھابھی نے کام میں امی کی مدد کروانا بھی چھوڑ دی اور سارا کام امی پر ڈال کر مکمل بیڈ ریسٹ پر ہو گئیں۔ لیکن اس کے باوجود بھابھی بھائی سے کہتی کہ امی ان سے بہت کام کرواتی ہیں، جبکہ بھائی اور ہم سب خود دیکھتے تھے کہ کام امی ہی کرتی۔ وقت گزرنے لگا، بھابھی کی طبیعت آئے دن خراب ہو جاتی اور بھابھی سارا الزام امی پر ڈال دیتی اور کہتی کہ امی بہت کام کرواتی ہیں، جبکہ میری امی بھابھی کو دل و جان سے قبول کر چکی تھی جب سے ان کو پوتا پوتی کی نوید ملی تھی، اور میری بھابھی ان پر الزام لگا رہی تھی، جبکہ میری امی بھائی کو بھابھی کی صحت کے لیے نصیحتیں کرتی کہ اس کا خیال رکھو، وزن نہ اٹھواؤ وغیرہ وغیرہ۔ بھائی سمیت ہم سب بھابھی کی اس الزام تراشی پر ان سے بدظن ہونے لگے اور ان سے مخاطب ہونا چھوڑ دیا۔ پھر شاید انہیں خود ہی احساس ہوا اور انہوں نے ہم سب سے اپنی غلطی کی معافی مانگی، امی سے بھی معافی مانگی، تو ہم نے انہیں معاف کر دیا۔ بھابھی کی طبیعت تو اکثر خراب ہو جاتی، لیکن وہ گھل مل کر رہنے کی کوشش کرتی۔ وقت دیکھتے دیکھتے گزر ہی گیا اور بھابھی کا ڈلیوری کا وقت آ گیا، لیکن میری بھابھی کی حالت دیکھتے ہوئے ڈاکٹر پریشان ہو گئے اور کہا بچے اور ماں میں سے کسی ایک کو بچا سکتے ہیں۔ ہم سب نے بھابھی کو چنا، آپریشن ہوا اور ہم سب پریشانی سے باہر بیٹھے دعا کر رہے تھے جب ڈاکٹر لیبر روم سے باہر نکلے اور بولے کہ بہت کوشش کی پر دونوں میں سے کسی ایک کو بھی نہ بچا سکے۔ بے احتیاطی اور غیر ذمہ داری کی وجہ سے وہ بہت زیادہ کمزور تھیں، اور یہ ان کی پہلی پریگنینسی تھی تو انہیں احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ یہ بات ہم سب پر کسی بجلی کی طرح گری۔ گھر میں قیامت آ کر گزری۔ میری پھول جیسی بھابھی چل بسی، اور ساتھ وہ ننھا پھول بھی جسے وہ دنیا میں لانے والی تھیں۔ میرے بھائی 2 مہینے تک گمسم رہے، لیکن مرنے والے پر صبر آ ہی جاتا ہے۔ ہم سب کو بھی صبر آ گیا اور ہم سب معمول پر آ گئے۔ پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد امی نے بھائی کے سامنے واپس خالہ کی بیٹی کا رشتہ رکھا، اور اس بار بھائی بھی منع نہیں کر سکے کیونکہ ان کے پاس کوئی جواز ہی نہیں تھا، نہ ہی مرنے والوں کے ساتھ مرا جا سکتا تھا۔ یوں بھائی کی دوسری شادی سادگی سے خالہ کی بیٹی سے ہو گئی اور وہ ہماری بھابھی بن کر ہمارے گھر آ گئیں۔ امی انہیں بہت چاہ سے لائیں کیونکہ وہ امی کی لاڈلی تھی، لیکن سارا لاڈ پیار بہو بننے کے بعد ختم ہو گیا جب وہ بات بات پر امی کو جھڑک دیتی یا پھر وہ لاڈ پیار تھا ہی بہو بننے کے لیے۔ وہ نہ کام کاج کرتی، نہ امی کی عزت، نہ بھائی کا لحاظ۔ بھائی کو پہلے سے شادی شدہ ہونے کا طعنہ دیتی، بھائی بھی انہیں کچھ نہ کہتے، جبکہ امی کی وہ سنتی ہی نہیں تھی۔ لیکن جب ان کا مزاج خوشگوار ہوتا تو وہ بہت اچھے اور نرمی سے پیش آتی، اور جب ان کا موڈ خراب ہوتا تو وہ کسی سے سیدھے منہ بات بھی نہ کرتی تھیں۔ پھر اچانک امی کی یوں ہی طبیعت خراب ہونے لگی۔ وہ الٹی اور مشکوک حرکتیں کرنے لگی۔
جسے دیکھ کر اتنی بدتمیز ہونے کے باوجود میری بھابھی بھی پریشان ہو جاتی۔ میری بہنیں بھی امی کی طبیعت کا سن کر رکنے آنے والی تھیں، جبکہ جو آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ دیکھتے نم دیدہ ہو گئی تھی۔ میری امی سارا دن کمرے میں بند رہتی، ہماری لاک دروازہ بجانے اور پکارنے کے باوجود باہر نہ نکلتی، نہ ہی کسی کو اندر آنے کی اجازت دیتی۔ ہم امی کے اس رویے سے بہت پریشان تھے کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہیں، جبکہ میری امی کو شروع سے اکیلے رہنے اور اکیلے وقت گزارنے کی عادت نہیں تھی۔ ابا کے انتقال کے بعد وہ رات کو سوتے وقت بھی ہم بہنوں میں سے کسی ایک کو ساتھ سلاتی تھیں، جبکہ نہ جانے اب ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ تنہائی کی مسافر بن گئی تھی۔ ہم سب ان کے اس رویے سے بہت پریشان تھے۔ نہ ہی وہ خود کچھ بتاتی تھیں، نہ ہی ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے رضامند ہوتی تھیں، بلکہ بات تک نہ کرتی تھیں، اور پھر جیسے ہی رات ہوتی وہ کمرے سے نکل آتی اور ہم سب کو پیار کرتی اور صورتیں پڑھ کر پھونکتی۔ ہم سب حیران ہوتے، جبکہ وہ بالکل سنجیدہ ہوتی اور تب بھی ہم کوئی بات کرتے تو مختصر جواب دیتی، جبکہ ہماری امی بہت باتیں کرتی تھیں۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ میری امی ابو کے غم میں ایسی ہوئی تھیں، کیونکہ میرے ابو کے انتقال کو 11 سال ہو چکے تھے اور اماں تو پچھلے 1 سال تک ٹھیک تھیں۔ پھر اچانک انہیں کیا ہوا یہ ڈاکٹر ہی بتا سکتا تھا، لیکن وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کو رضامند ہی نہیں ہوتی تھیں۔ رات کا کھانا وہ سب کے ساتھ ہی کھاتی تھیں اور کھانے کے فوراً بعد سب ابھی کھانے سے اٹھے بھی نہ ہوتے تھے کہ سب کے لیے خود چائے بنا کے لاتی اور محبت سے سب کو ایک چائے دے دیتی۔ میرے بھائی چائے نہیں پیتے تھے، لیکن اس کے باوجود امی کی بات کا احترام کرتے اور پی لیتے، جبکہ ہم سب کو ہی رات کو چائے پینے کی عادت نہ تھی۔ پھر بھی امی ہمیں روز چائے پلاتی، جبکہ میری امی جو خود چائے کی اتنی عادی تھیں کہ صبح سے شام تک 3 سے 4 کپ پی لیتی تھیں، اب 1 کپ بھی نہ پیتیں۔ میری امی کی صحت میں واضح فرق پڑا تھا اور وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی، اتنا کہ ان کی آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے پڑ گئے تھے اور چہرے کی رنگت گہری ہوتی جا رہی تھی، آنکھوں میں بھی عجیب سی ویرانیت تھی۔ امی کی حالت دیکھتے میرا دل کٹتا۔ ایک روز بھائی رات کو اپنے ساتھ ڈاکٹر کو لے آئے اور زبردستی امی کا چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر نے بتایا، وہ سنتے ہم سب چونک گئے۔ انہوں نے بتایا کہ میری امی کی حالت پوری رات جاگنے کی وجہ سے ہے اور ہمیں ہدایت کی کہ ان سے بھاری چیزیں مت اٹھوایا کریں، جبکہ ہم تو امی سے ذرا سا بھی وزن نہیں اٹھواتے تھے۔ وہ ڈاکٹر چلا گیا تو ہم سب حیرانی سے امی کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ ان کو جوانی سے ہی رات کو جاگنے کی عادت نہیں تھی، نہ ہی وہ ہم لوگوں کو جاگنے دیتی تھیں۔ پھر امی بھلا خود کیسے جاگ سکتی تھیں؟ ہم سب کے دیکھنے پر امی بولی کہ میں رات کو نہیں جاگتی، نہ ہی مجھے ایسی بری عادت ہے، بس طبیعت ناساز ہے۔ تو بھائی نے پھر کہا آپ ڈاکٹر کے پاس چلیں تاکہ چیک اپ کروا سکیں، پر وہ نہ مانی اور صاف انکار کر دیا۔ پھر ہم سب کو نیند آنے لگی اور ہم سونے چلے گئے، اور جب صبح اٹھے تو اماں کی حالت دیکھ کر منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ صوفے پر گری ہوئی تھیں اور ان کی حالت کافی خراب تھی، ان کے کپڑے اور جسم دونوں ہی بھیگے ہوئے تھے، جبکہ وہ پوری اجڑی حالت میں تھی۔ میں پریشانی سے ان کی جانب بڑھی، سب کو اٹھایا، لیکن جب تک سب آئے وہ اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھیں۔ ہم پورا دن پریشان رہے، بہت دروازہ بجایا، پر روزانہ کی طرح کوئی جواب نہ ملا۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میری امی رات کے کھانے پر باہر آئیں اور سب کو اکٹھا کھانے کے بعد سب کو چائے دینے لگی۔ وہ بالکل خاموش تھی۔ ہم نے ان کی طبیعت کے متعلق پوچھا، ان سے سوال کرنے لگے، لیکن وہ کمرے میں کیوں بند ہو جاتی ہیں، پر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور چائے پینے کا کہنے لگیں۔ میرے بھائی نے چائے پینے سے انکار کیا تو زبردستی اسے چائے پلائی۔ چائے پینے کے آدھے گھنٹے بعد ہی سب کو نیند آنے لگی اور سب اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اگلے دن ان کی واپس وہی حالت دیکھی، لیکن میں انہیں پوری دیکھ بھی نہ پائی تھی کہ وہ کمرے میں بند ہو گئیں۔ اب مجھے پکا یقین تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے اور کوئی نہ کوئی کھچڑی پک رہی ہے جو نہیں پکنا چاہیے۔ ضرور امی کچھ چھپا رہی ہیں جو بہت بھیانک اور بڑی بات ہے، اور مجھے کچھ بھی کر کے وہ بات جاننی تھی۔ اس راز سے پردہ ہٹانا تھا کہ رات امی کے ساتھ ایسا کیا ہوتا ہے جس کے بعد امی کی حالت اتنی خراب ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہ تھی، نہ ہی نظر انداز کی جانے والی بات تھی۔
اس پر تضاد امی کے غیر معمولی رویے، پھر میرے دماغ نے اچانک کلک کیا کہ امی رات کو جب چائے بنا کر دیتی ہیں تو اس کے کچھ ہی دیر بعد سب کو نیند آنے لگتی ہے، یعنی روز رات امی چائے میں کچھ ملا کر دیتی ہیں۔ مجھے سب سمجھ آ رہا تھا پر میں نے کسی کو کچھ نہ بتایا۔ پہلے میں امی کا راز جاننا چاہتی تھی کہ رات میں امی ایسا کیا کرتی ہیں۔ اگلے دن جب امی نے چائے دی تو امی سے نظر بچا کر میں وہ چائے پیچھے موجود نقلی گلدان میں گراتی رہی۔ یوں میں نے ساری چائے پھینک دی اور تھوڑی سی بھی نہیں پی۔ جب سب کو نیند آنے لگی اور سب اپنے کمروں میں جانے لگے تو میں بھی نیند کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن فوراً ہی چپکے سے باہر نکلی اور صوفے کے پیچھے چھپ گئی۔ آج میرے سامنے ساری حقیقت سے پردہ اٹھ جاتا۔ میں صوفے کے پیچھے سے بیٹھ کر امی کو دیکھ رہی تھی کہ میں نے بے اختیار منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں جو دیکھ رہی تھی اسے دیکھتے حقیقی معنوں میں میری روح لرز گئی تھی۔ میں پتھر بنی بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھتی رہ گئی، لیکن اس کے بعد ہی جو حقیقت مجھ پر آشکار ہوئی وہ امی کی طبیعت خرابی سے بھی زیادہ ہولناک تھی، جسے سنتے روح کانپ جائے۔ میں نے جو منظر رات اپنی آنکھوں سے دیکھے وہ اس قدر بھیانک نہ تھے جتنی اس کے پیچھے کی وجہ اذیت ناک تھی۔ میں نے رات دیکھا کہ امی نے سب کے سونے کے بعد پانی کی ایک بالٹی بھری اور درمیان لاؤنج میں لے آئیں۔ اس میں ایک پونچا بھی ڈالا ہوا تھا۔ وہ بالٹی رکھ کر ایک دم صوفے کے پیچھے چھپ گئیں اور ہاتھ جوڑنے لگیں، جبکہ مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹنے لگے، کیونکہ جس کے آگے وہ ہاتھ جوڑ رہی تھی وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں۔ میری امی ایک دم رونے لگیں اور روتے روتے معافی مانگنے لگیں۔ میں پریشانی سے ہر طرف دیکھ رہی تھی کہ وہ کس سے معافی مانگ رہی ہیں، جبکہ اب وہ رونے بھی لگی۔ بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے مت مارو، میں سب کروں گی، مجھے مت مارو۔ میرا دل کیا صوفے کے پیچھے سے نکل کر اپنی امی کو سینے سے لگا لوں، لیکن پہلے مجھے سب جاننا تھا۔ اس کے بعد اچانک میری امی اٹھیں اور فرش پر بالٹی کے پاس جا بیٹھیں اور اتنی رات کو فرش پر پونچا لگانے لگیں۔ ساتھ ساتھ وہ اتنی تیز فرش کو گھور رہی تھی کہ بری طرح کانپنے لگی تھی، لیکن اس کے باوجود ایک ہی جگہ کو گھورے جا رہی تھی۔ ان کی سانس پھول چکی تھی لیکن وہ پھر بھی ایک ہی جگہ بیٹھی فرش رگڑ رہی تھی۔ مجھ سے مزید برداشت نہ ہوا تو میں صوفے کے پیچھے سے باہر نکلی اور سامنے جاتے ہی امی کے ہاتھ سے پونچا چھین لیا اور دور پھینکا۔ مجھے دیکھ کے امی چونک گئیں، مجھے دیکھتی پھر خوفزدہ نظروں سے میرے پیچھے دیکھنے لگتیں، پھر ایک دم مجھے خود میں بھینچ لیا اور کانپتے لہجے میں سامنے دیکھتے بولنے لگی کہ اس نے کچھ نہیں کیا، میری بیٹی بے قصور ہے، جو کیا ہے میں نے کیا ہے، مجھے سزا دو۔ جبکہ میں اپنی امی کو سمجھانے کی کوشش میں ان سے الگ ہونے کی کوشش کرتی تو وہ مجھے سینے میں مزید بھینچ لیتی اور روتے ہوئے کسی سے معافی مانگنے لگتی۔ میں نے امی کو ایک جھٹکے سے سیدھا کیا اور کہا کہ کوئی نہیں ہے وہاں تو۔ وہ چونک کر رک گئیں اور مجھے دیکھنے لگیں، پھر سہم کر رونے لگی اور مجھ سے بولیں کہ پیچھے طیبہ کھڑی ہے، مجھے یہ سارا کام ختم کرنا ہے ورنہ وہ مجھے مار دے گی۔ میں نے امی سے کہا کہ طیبہ بھابھی مر چکی ہیں۔ امی تو وہ بولی ہاں ہاں وہ مر چکی ہے، لیکن وہ روز آتی ہے مجھ سے بدلہ لینے، وہ مجھ سے بدلہ لینے آتی ہے، وہ یہ کہنے کے ساتھ رونے لگیں، جبکہ میں ٹھٹک گئی اور امی سے پوچھا کون سا بدلہ، کیسا بدلہ؟ تو امی نے روتے ہوئے مجھے جو بتایا وہ سنتے میری روح کانپ گئی۔ میں یقین نہ کر سکی کہ میری امی بھی ایسا بھی کر سکتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جب بھابھی کے حاملہ ہونے کا پتہ چلا تھا تو وہ خوش نہیں ہوئی تھیں، بلکہ انہیں بھابھی سے اور نفرت ہو گئی تھی کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ سفیان بھائی کے اور زیادہ نزدیک ہو جائیں گی۔ وہ سب کے سامنے اچھا بننے کے لیے بھابھی کا خیال رکھتی، ورنہ ان سے نفرت اور چڑ ان سے سارا کام کروا کر نکالتی، ان کے حاملہ ہونے کا بھی احساس نہ کرتی، ان سے وزنی سامان اٹھواتی، پورے گھر میں رگڑ رگڑ کر پوچھا لگواتی۔ بھابھی ان سے کہتی کہ ان کی کمر میں درد ہو رہا ہے پر وہ ایک نہ مانتی اور گھر کا غیر ضروری کام بھی ان سے کرواتی، اور اسی وجہ سے بھابھی اور ان کے بچے کی جان چلے گئی۔ جبکہ میں بے یقینی سے اپنی امی کو دیکھتی رہ گئی۔ مجھے یقین نہ ہوا کہ میری امی انسانیت سے اتنا گر سکتی ہیں کہ اپنی نفرت نے خود خوف خدا ہی بلا بیٹھے۔ امی کو بھابھی اب چند ہفتوں سے نظر آنے لگیں۔ خدا کی ناراضگی کہ امی کو بھابھی دکھنے لگی تھیں، کبھی ہاتھ میں بچہ لیے، کبھی روتے ہوئے، کبھی شکوہ کرتے ہوئے تو کبھی ڈراتے ہوئے،
ان کا گناہ ان پر عذاب بن کر نازل ہوا تھا۔ انہوں نے یتیم اور مسکین بے سہارا لڑکی کے ساتھ ظلم کیا تھا، اسی لیے اب وہ پورا دن کمرے میں بند تڑپتی، اپنے گناہ کی معافی مانگتی رہتی اور رات یوں عذاب میں گزارتی۔ وہ رات جیسے تیسے کٹ گئی۔ صبح امی کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی تو سب انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ امی کو ہوش آیا تو وہ ایک بار پھر خاموش تھیں۔ میں نے کہا امی کو سائیکالوجسٹ کے پاس لے کر جائیں، تو بھائی چونک گئے اور حیران ہوتے پوچھا کہ کیوں، لیکن میں کچھ نہ بولی۔ جب وہ امی کو میرے کہنے پر لے کر گئے تب بعد میں نے انہیں ساری حقیقت بتائی۔ شروع سے لے کر آخر تک تو میرے بھائی کسی بچے کی طرح زار و قطار روتی ہے۔ اس بات کو سال ہونے والا ہے۔ امی اب ٹھیک ہو چکی ہیں، پر اب بھی اپنے کیے کا ملال اور پچھتاوا نہ انہیں جینے دیتا ہے نہ مرنے دیتا ہے۔ ان کا علاج بھی مکمل ہو چکا ہے۔ سائیکالوجسٹ کا کہنا تھا کہ وہ اپنے ہی گناہ کو سوچ سوچ کر اس کے ملال میں اس حال کو پہنچی ہیں۔ بھائی الگ اس پچھتاوے میں گھرے رہتے ہیں کہ کاش وہ محبت کے ساتھ بھابھی پر یقین بھی رکھتے۔ پیارے لوگوں، نفرت اور کوئی بھی دوسرا منفی جذبہ خود پر اتنا غالب نہ آنے دیں کہ بعد میں پچھتاوے کا باعث بنے۔